ہم صرف وہ کر رہے ہیں، ہم نے کوشش نہیں کی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی ایسا کام نہیں کرتے جس میں دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو، جس کو آپ کی زبان میں فضول کام کہتے ہیں۔ فضول بات اور فضول کام میں مومن دھیان لگاتا، آواز آئے اور اونچی، تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں تو ہمارا تو سارا وقت ہی فضول باتوں میں گزرتا ہے، فضول کاموں میں گزرتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نفی ہے۔ ایمان والا وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ ایسا کام کرے گا دین کا نفع ہو یا دنیا کا نفع ہو، اللہ کی اطاعت، نبی کی اتباع میں، فرما برداری میں لگا ہوگا، وہ فضول کاموں کی طرف دھیان نہیں دے گا، وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس کی پوری لسٹ میں جاؤں تو کتنے کام آ جائیں گے؟ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اب آپ ساری تفصیل دیکھتے جائیے تو جہاں یہ خیال آئے کہ مجھے کوئی چیز صحیح راہ سے ہٹانے والی یا میرا وقت ضائع کرنے والی ہے، مجھے اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ لسٹ آپ خود بنا لیں، خود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس پر جب آپ کی توجہ ہو جائے گی تو آپ اپنے اندر خود تبدیلی لے آئیں گے۔ مثلا آپ دل کو، اپنے ضمیر کو نگران بنا لیں، وہ نگرانی کرے آپ کی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ مثلا کیا بول رہا ہوں میں، اپنے آپ سے پوچھیں میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں، واقعی بولنا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے؟ کیا سن رہا ہوں، یہی سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ کیا دیکھ رہا ہوں، یہی دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ جب آپ اندر سے ہی فتویٰ مانگ لیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ایمان والے کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جو ایمان والا نہ ہو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حرام کھائے، غلط بولے تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو صحیح راہ نہیں دکھاتا۔ جب تک اندر سے کھٹک ہو رہی ہے کیا کر رہا ہے، تب سمجھے کہ اندر ایمان ہے، اور جب اندر سے کھٹک نہ ہو کہ نہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو سمجھ لیں اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایک مومن کی یہ حالت ہو کہ اس کا دھیان فضول بے فائدہ چیزوں میں نہ ہو، جب بھی ہو جو کام بھی کرے دینی اور دنیاوی فائدے ہوں، اس میں کوئی فضول یا وقت ضائع کرنے والا لغو وہ کام نہ کرے۔ لغو کے حوالے سے غیر معتبر کلام یا کام، ایسا کلام انسان کے منہ سے بغیر ارادے کے لفظ نکلتے جا رہے ہیں، ایسے ہی جس طرح کہیں نا چڑیاں بول رہی ہیں، یا کچھ لوگ بہت زیادہ اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ بڑا چرب زبان ہے یار، ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کی زبان کو چپ لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہم کبھی نہ کبھی کسی کے لیے بول جاتے ہیں، تو کیا مطلب لغو، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو غیر اللہ سے کس طرح ہو کہ اس میں دین یا دنیا اچھائی نہ ہو، دین اور دنیا کی اچھائی نہیں ہے، تو پھر وہ کام لغو ہے۔ جو اللہ سے دور کرے، نیکی سے، ہدایت سے، سچ سے، کام سے، فائدے سے دور کرے، وہ لغو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے کتنی احادیث اور کتنی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، چنانچہ ہمیں کہا گیا فضول بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے، بے فائدہ کلام کرنے سے، آواز آئے، چپ رہنا بہتر ہے۔ کیوں؟
کہ وہ جو بول کے اپنے اوپر آپ آفتیں لے رہے ہیں اس سے بہتر ہے چپ ہو جائیں۔ اب یہاں دھیان سے سن لیں، کتاب کا نام احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب، اردو انگلش ترجمہ اب بازار میں ملتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پورا باب، چیپٹر لکھا ہے، آفات، زبان کی آفات۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زبان بول کر 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے نا کہ سارے اعضاء صبح صبح زبان سے عرض کرتے ہیں، جیسے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کہ تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، ورنہ تو بول کے دانتوں میں بند ہو جائے گی، بھگتیں گے ہم۔ اب زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، ہاتھ چلتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، پھر مار پڑتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو پورا جسم بھگتتا ہے۔ تو انسان کی زبان لغو کام نہ کرے اور جسم غلط حرکت نہ کرے۔ اب یہاں آپ کو ایک پیاری بات بھی سنا دوں، مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، یہ باتیں ذہنوں میں تازہ کریں۔ پہلی بات، پورا جسم ایسے ہے جیسے ایک مملکت۔ پورے جسم کو ایسا سمجھیں جیسے ایک کیا ہے؟ مملکت، پورا ملک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ انسان کا دل اس مملکت میں ایسے ہے جیسے بادشاہ۔ پورا جسم انسان کا مملکت اور اس میں دل کیسے؟ بادشاہ۔ جسم وہی کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، جسم وہی کرتا ہے جو اونچی کہیے، آپ کہہ دیتے ہیں نا میرا جی نہیں کر رہا، یہ کھا لو، نہیں جی نہیں کر رہا، چلو ادھر، نہیں جی نہیں کر رہا، تو دل کے آپ تابع۔ ہاتھ کدھر اٹھے گا؟ جدھر دل چاہے گا۔ نگاہ کدھر اٹھے گی؟ جدھر دل چاہے گا۔ تو دل ہے بادشاہ اور پورا جسم اس کے سامنے رعایا کی طرح۔ یہ آپ نے بات سمجھ لی۔ تو جسم پر کس کی حکومت ہے؟ دل کی۔ دل ایک مملکت ہے، دل ایک، پورا جسم مملکت، دل اس میں بادشاہ۔ تو جسم پر حکومت ہوئی دل کی، اور اگر اس دل پر نبی کی حکومت ہو جائے، اللہ، تو جب دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہوگی تو پورا جسم اس کے تابع ہے، پھر پورا جسم وہی کرے گا جو نبی کو پسند ہوگا۔ دل وہی چاہے گا جو پسندیدہ ہوگا، غیر پسندیدہ نہیں۔ جب دل پر نبی کی حکومت ہو جائے تو بندہ پھر غوث اعظم بن جاتا ہے، پھر امام اعظم بن جاتا ہے، پھر غریب نواز بن جاتا ہے۔ کوشش کریں، ہم توجہ دیں اس دل کو، اس نفس کو قابو کر کے ہم وہ کریں، پھر آنکھ وہی دیکھے گی جو دیکھنا چاہیے، پھر کان وہی سنیں گے جو سننا چاہیے، پھر ہاتھ اسی کو چھوئیں گے جس کو چھونا چاہیے، پاؤں اسی طرف اٹھیں گے جدھر جانا چاہیے۔ تو ہم اگر ایسا کر لیں تو یہ کوئی ہمارے سے دور کی بات نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت۔ جب ہم محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم پر رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی۔ کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، شیطان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو اچھائی نہ کرنے دے۔ مثلاً ہمیں بتایا گیا کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ڈھونڈتے ہوئے، اور وظائف بھی تعلیم کیے ہیں۔ نہ ملے کوئی چیز، فرمایا نماز پڑھنی شروع کر دو۔ کیا پڑھنی شروع کر دو؟ آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت پڑھی، نہیں یاد آئی، اگلی 2 رکعت کی، پھر نیت باندھ کے
آپ 2-4 رکعتیں پڑھو گے چیز فوراً یاد آ جائے گی، کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ زیادہ رکعتیں پڑھو، وہ آپ کو زیادہ دیر نیکی کرنے کو نہیں دے گا، فوراً چیز یاد آ جائے گی، کیونکہ بلانا کبھی کبھی اپنے اندر سے ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں، ہمیں کہا گیا کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو آیت درود پڑھ کر، درود و سلام والی آیت پڑھ کر درود شریف پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے گی۔ کیوں کہ آپ زیادہ دیر درود پڑھو گے زیادہ ثواب ہوگا، اور وہ آپ کو زیادہ دیر پڑھنے نہیں، لیکن ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمارا دھیان جاتا ہے ادھر ادھر۔ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ غلط چیز کی طرف دھیان اگر گیا ہے تو فوراً ہٹا لیں، فوراً اونچی کہیے، یہ آپ اب مشق بنا لیں۔ دھیان جائے گا، جاتا ہے، انسان ہے، لیکن اس کی طرف لگے نہیں، بلکہ فوراً خود کو درست کر لیں۔ ادھر آپ درست کریں گے ادھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، بغیر وسوسے کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو وسوسے آنا برا نہیں، کتنا گندے سے گندا خیال آئے برا نہیں، اس میں لگے نہیں، فوراً جھٹکے آپ توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں، خیال ہٹ جاتا ہے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں، ذرا اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں، وہ خیال ہٹ جائے گا، لیکن آپ اس خیال میں مزے لینے لگ جائیں، اس پر آپ دھیان لگا کے اسی میں گم ہو جائیں، تو پھر آپ کا قصور ہے نا، پھر آپ کی غلطی ہے کہ آپ اس دھیان میں لگ کر غافل ہو گئے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وسوسے کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ کے سامنے حضور نے یہ فرمایا، حضرت علی نے کہا حضور میں پڑھ لوں گا، فرمایا اچھا پڑھو، اگر پڑھ لی تم نے بغیر وسوسے کے تو تمہیں ایک چادر دیں گے انعام میں، ایک چادر انعام میں دیں گے۔ یہاں سے پتہ چلا انعام دیا جا سکتا ہے اچھی بات پر، اچھی بات پر۔ باپ بیٹے سے کہے اچھا یہ نیک کام کرو میں تمہیں انعام دوں گا، تو یہ غلط بات نہیں، لیکن بری بات پر نہیں، اچھی بات۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وضو کر کے نماز شروع کر دی، پہلی رکعت پڑھ گئے، دوسری رکعت پڑھ گئے، التحیات جس کو آپ کہتے ہیں نا، قعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پڑھتے پڑھتے اچانک خیال آ گیا پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے، ریشمی دیں گے، سوتی دیں گے، یمنی دیں گے۔ سلام پھیرا تو انہوں نے ابھی نہیں بتایا، حضور نے فرمایا بول وسوسہ آیا یا نہیں آیا؟ میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کو وسوسہ آ رہا ہے اور کیسا آ رہا ہے۔ فرمایا وسوسہ آیا یا نہیں آیا؟ تو وسوسہ آنا بری بات نہیں ہے، اس میں لگ جانا بری بات۔ آپ کو اچھا خیال آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تلاوت میں ادھر ادھر کوئی اگر توجہ ہٹ رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لغو یہ جو ہے بیہودہ، فضول، بے فائدہ، اس میں نہیں لگنا۔ کوئی بھی کام، اب میں یہاں پر مزید تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ ہو جائے گی، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر صرف غیبتیں ہو رہی ہیں، جہاں صرف غلط باتیں ہو رہی ہیں، یا ایسا کھیل تماشا ہو رہا ہے، یا ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بتائیں پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری ساری رات تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو آپ کے ہاں کہتے ہیں گپے ہانکنا، ادھر ادھر سے فضول باتیں کر رہے ہیں، تو یہ مومن کا کام ہونا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں ہونا۔ سوچیں، میں نے کہا لسٹ آپ بنا لیں، میں تو صرف آپ کو دھیان دگا رہا ہوں۔ دیکھیں، سوچیں، ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بھولے ہوئے، بہن بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، جس کا حق ہے وہ معلوم نہیں ہے، غلط باتوں میں ہم لگے ہوئے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ غور کریں، دھیان لگائیں تو پتہ چل جائے کہ ہم تو زیادہ تر وقت لغو چیزوں میں ضائع کرتے ہیں۔
لہو کھیل کود میں، لغو بیہودہ باتوں میں، لعب یہ بھی کھیل، مطلب ہم کھیل تماشے میں دلچسپی ہے، کام میں دلچسپی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی کو منہ دکھانا ہے، خیال ہی نہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ نبی کی شرم ہے نہ خوف خدا ہے، سارا دن کھیل کود میں لگا لیا، ساری رات سونے میں لگا، یا ساری رات لہو لعب میں لگا لی، سارا دن سونے میں لگا لی۔ تو بتائیں یہ وقت ضائع کرنا کیا ایمان والے کی علامت ہو سکتی ہے؟ اونچی اعراض موردون آیا ہے، کیا مطلب کہ اس کی طرف التفات نہیں کرنا، دھیان نہیں دینا، مائل نہیں ہونا، دل نہیں لگانا، روح گردانی یعنی روح اپنا چہرہ منہ دھیان اس سے پھیرنا ہے۔ تو جب عام حالت میں منع ہے تو نماز میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی، نماز میں بالکل بھی ایسا کسی طرف دھیان جانا نہیں چاہیے۔ نماز میں اعراض کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف پورا دھیان لگا کر اس کی بارگاہ میں خود کو حاضر کرنا۔ تو غیر اللہ سے روح گردانی کریں، نماز میں مشغول ہو کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں۔ دینی بات کا خیال نماز میں آنا غلط نہیں، لیکن غلط بات کا خیال آ جائے تو اس میں لگنا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں پورے لشکر کی تیاری کر لیتا تھا۔ تو ان کا کیا مطلب؟ وہ دین کے کام میں ہے، لغو کام میں نہیں۔ اب یہاں مجھے ایک بات کرنی ضروری ہے، نہیں کروں گا تو پوری طرح بات نہیں ہوگی۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، لکھنے والے جناب اسماعیل دہلوی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب جس کا نام انہوں نے تقویت الایمان رکھا ہے، اس میں 70 باتیں ایسی لکھی ہیں جو زبان پر لاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، انتہا کر دی انہوں نے۔ صراط مستقیم کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ گیا۔ کس کا؟ اونچی تو بہت برا ہے، معاذ اللہ۔ بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے، اپنی بیوی کے خیال میں ڈوب جائے وہ اچھا ہے، نبی کا خیال بھی آ گیا تو بہت برا ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تک لکھا ہے۔ میں نے اس کا جواب اپنی کتاب حقائق میں بھی دیا ہے، سفید و سیاہ میں بھی دیا ہے۔ تو جن کے نزدیک نبی کا خیال آنا برا ہے، کہ بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو اچھا ہے، نبی کا خیال نہ آئے۔ وجہ کیا لکھی ہے؟ کہ بیل گدے کا خیال آئے گا تو نفرت سے آئے گا، نبی کا خیال آئے گا تو محبت سے آئے گا، عزت سے آئے گا، اور نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کرنا یہ غلط ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ انہوں نے لکھا، ہم نے اس کے بہت جواب دیے ہیں۔ اب میرا جواب آپ کو مختصراً، تفصیل میں نہیں، بہت مختصراً سنا رہا ہوں۔ نماز ہمیں سکھائی کس نے ہے؟ نبی۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے اس میں ذکر نبی کا ہے تو دھیان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ چلو بالفرض کسی طرح نہیں جاتا،
التحیات کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ انشاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. انشاء کے معنی ارادے کے ساتھ. یہ ایسے نہیں ہے جیسے کاغذ پڑھ رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, پیپر ریڈنگ نہیں. ارادے کے ساتھ ہم سلام پیش کرتے ہیں. سلام پیش کرتے ہیں یہ جان کر کے حضور اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے, میں نے عبادت اللہ کو پیش کی, اب سلام نبی کو پیش کر رہا ہوں. دھیان جائے گا یا نہیں؟ اونچی. جب ارادے کے ساتھ کرنا ہے, انشاء کے ساتھ کرنا ہے, دھیان تو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں دھیان چلا گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, شرک کی طرف لے جاتی ہے, بہت برا ہے, معاذ اللہ. اور پھر حل کیا ہے؟ سلام نکال دو, درود نکال دو. لیکن مسئلہ یہ آئے گا کہ سلام نکال دیں گے نماز ہوگی ہی نہیں. یعنی ان کی نماز کی کوئی گنجائش, یہ پڑھنے کو لازمی بات ہے دھیان جاتا ہے, اور ان کے نزدیک دھیان جانا بہت غلط, برا. نکال دیں تو نہیں ہوتی, پڑھیں تو نہیں ہوتی, تو ان کی نماز ہوگی کب؟ اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے, میرا نہیں, 1400 برس سے یہی ہے کہ نماز ہے ہی وہ کہ ہم جانیں کہ ہم اللہ کی جس بارگاہ میں حاضر ہیں وہاں نبی پاک موجود ہیں. اللہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, آنکس کے در نماز نہ بیند جمال دوست, فتویٰ ہمی دے ہم کے نماز قضا کند. وہ نماز پڑھنے والا جو محبوب کا جمال نہیں دیکھتا نماز میں, ان کا جلوہ نہیں دیکھتا, میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اسے کہیں نماز دوبارہ پڑھے, اس کی نماز نہیں ہوئی ہے. نماز کی کامیابی ہے کہ نبی کا خیال آئے. اور یہ کہتے ہیں نماز ہوتی نہیں ہے. تو پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے. ارے بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے, دیکھو نا, سوچ دیکھو, ادھر ڈوب جائے تو ٹھیک ہے, ادھر کہتے ہیں خیال